جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سبھی دوست احباب، کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا یہ ایک اگلا مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ سر یہ بتائیے گا کہ بعض دفعہ ہمارے گلی محلے میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس میت والے گھر میں کھانا جو بھیجا جاتا ہے یا ناشتہ بھیجا جاتا ہے تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے اور کیا وہ بھیجنا جائز ہے، بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے؟ لیکن سب سے پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تلقین ضرور کی ہے کہ جب کوئی مر جائے ہمسایہ یا رشتہ داروں میں سے تو فرمایا تم پہلے اس کو کھانا ضرور بھیجو گے، یعنی کہ پہلے دن کا کھانا ضرور بھیجو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ غم میں ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سنت صرف گھر والوں کے لیے ہے۔ جو گلی محلے کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں بلا وجہ، یا پچھلی 2-4 گلیوں کے، اگلی 2-4 گلیوں کے، دیہاتوں کے لوگ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں ان گھروں میں اور بلا وجہ ڈیرے جما دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور ہے، تلقین کی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب کوئی مر جائے تو پہلے دن تم اس کو کھانا دو کہ وہ بیچارے تو غم کے مارے ہیں، تو وہ ان کے پاس اتنا فرصت کہاں یا اتنی ان کو ہوش کہاں۔ اگر کسی عورت کا شوہر چلا جائے، کسی کا جوان بیٹا چلا جائے، کسی کا باپ مر جائے، وہ تو غم میں مبتلا ہوتے ہیں، تو لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور نمبر 2، بعض لوگ ایسے بدماش ٹائپ کے یا لفظ سخت بولنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ لوگ دور دور سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے بال رکھے ہوتے ہیں اور بڑا بڑا ایسا انداز ہوتا ہے ان کا، اور اگر ان کو وقت پہ ناشتہ نہ ملے یا وقت پہ کھانا نہ ملے اور ان کی پسند کا اگر کھانا نہ ملے تو پھر وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں اس بات پہ۔ اس لیے میں نے یہ لفظ بولا کہ یہ سارے کام اپنے گھروں میں کرنے چاہیے۔ آپ کسی شادی پہ نہیں آئے، کسی فنکشن پہ نہیں آئے، کسی کے گھر بیچارے کا کوئی باپ فوت ہو گیا، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کی ماں فوت ہو گئی، کسی کا شوہر فوت ہو گیا، آپ اس مجبوری کے عالم میں وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور آپ یہاں پہ لڑائیاں کر کے دکھا رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، معاشرے میں تربیت کی انتہائی زیادہ اشد ضرورت ہے۔ تو لہذا انڈے کوئی مانگتا ہے، کوئی چائے کا، کوئی رس کا تقاضا کرتا ہے، کوئی کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ شرعاً ان لوگوں کے لیے بھی جائز نہیں جو وہاں پہ آ کے ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ غم میں پہلے سے مبتلا ہے اور یہ مرضی کا ناشتہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ بہرحال ایسے لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ وہ ان کے غم میں شریک ہوتے، لیکن ایسے لوگ شاید غم میں شریک ہونے نہیں آتے، وہ تو صرف اپنی اپنی ایک حاضری لگوانے آتے ہیں، دنیاوی دکھاوا دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ جو جاہل طرح کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد موجود ہیں، تو ان لوگوں کی، ان دوستوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور جو سن رہے ہیں وہ خود بخود اس بات کے اوپر عمل کریں کہ ایسی باتیں شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہیں۔ نمبر 3، پھر اگلا پیغام، اگلا حکم یہ بھی ہے کہ اگر سارے محلے، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں ہیں یا شہر میں تو پچھلے 4 محلے آگے، اگلے 4 محلے آگے، اب ساروں کے لیے کھانا بھیجنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے بھیجنا بھی ہے تو صرف گھر والوں کے لیے، یا کوئی آؤٹ آف سٹی سے آیا ہوا ہے اور اس کے گھر والوں کے اور رشتہ داروں کے گھر یہاں پہ موجود نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے گھر میں ٹھہریں گے، سٹے کریں گے، تو پھر اس صورت میں صرف مہمانوں کے لیے تو جواز ملتا ہے، لیکن جو گلی محلوں کے لوگ بلا وجہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا تماشا لگاتے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے کچھ لوگ رسماً آتے ہیں منہ دکھانے کے لیے، ان کو بھی چاہیے کہ اگر انہوں نے منہ دکھا لیا تو وہ وقت سے چلے جائیں، اور اگر فاتحہ دل سے پڑھ دیں اس مردے کے لیے تو یہ زیادہ اچھی بات ہوگی، اس کی بخشش کے لیے دعا کر دیں، یہ زیادہ اچھی بات ہوگی۔ اچھا، نمبر 4، لیکن گھر والوں کے لیے اس کے لیے باقاعدہ کھانا دینا یا بنانا کوئی فرض یا واجب عمل میں سے نہیں ہے، کہ کسی کے دل میں آئے کہ شاید یہ فرض یا واجب عمل میں سے ہے۔ اگر گھر والے کھانا نہیں بھی دیتے تو کوئی گناہ گاری نہیں ہوگی۔ اصل بہن نے یہ بھی پوچھا تھا ساتھ میں کہ اگر کوئی کھانا نہیں دیتا تو کیا وہ گناہ گار ہو جائے گا؟ بالکل گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے تو بس میں ہو تو اس کو ویسے ختم کروا دیا جائے کہ لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں ویسے ان دنوں پریشان ہوتے ہیں،
تو وہ اپنا کھانا خود کھا کے آئیں، یا اگر انہوں نے یہاں پہ بھی آ کے کھانا ہے شہر وغیرہ میں تو اپنا انتظام خود کریں۔ اگر دیہاتوں میں بھی ہوں تو اس گھر کے رشتہ دار اور بھی ہوتے ہیں، وہ ان گھروں پہ چلے جائیں۔ جو پریشان ہے بیچارہ، جس کے پہلے گھر سے کوئی جا چکا ہے، اس کو مزید اس بات میں پریشان مت کریں۔ اور نمبر 5، یہ باتیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بری لگیں اور سخت بھی لگیں، لیکن ناگوار بھی گزریں، اس لیے کہ ہم نے اپنے نفس اور خواہشات کی تکمیل کے لیے سب کچھ مقرر کر دیا ہے، سب کچھ آج جائز قرار دے دیا، جبکہ اصل میں دیکھا جائے تو شریعت مطہرہ کو جب سامنے ہمارے یہ باتیں آتی ہیں تو ہمارا تبصرہ کچھ اور ہو جاتا ہے، پھر لوگ میرے جیسے بندے کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستان محترم، مجھے برا بھلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کسی کے گھر میں جا کے ایسا عمل کریں گے تو کل کو جب ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہوگی تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسے عمل ہوگا۔ تو یہ کوئی فرض واجب نہیں، خلاصہ کلام یہ نکلا، اگر گھر والوں کے لیے چند مخصوص لوگ، جو گھر کی فیملی ہوتی ہے یا آؤٹ آف سٹی سے جو مخصوص لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانا یا ناشتہ بھیج دیا جائے تو حتی المقدور شریعت مطہرہ اور سنت مصطفیٰ حدیث مبارکہ میں اس چیز کی تو اجازت ملتی ہے۔ لیکن پورا گاؤں جیسے امڑ آتا ہے، یا 4 محلے اگلے ہو گئے، 4 محلے پچھلے ہو گئے، شہروں میں ہوتا ہے کہ جو ساتھی ہمسائے بھی ہوتے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پتہ نہیں اس بیچارے نے جو کھانا بنانے والا کس مصیبت کے ساتھ کہاں سے قرضہ پکڑ کے، کہاں سے پیسے پکڑ کے کھانا بنایا ہے۔ اس نے تو گھر والوں کے لیے کیا تھا، اور باقی سارے ایسے لوگ، کیا آپ لوگ گھروں میں اپنے اپنے کھانا نہیں کھاتے؟ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آج معاشرے میں ایسی چیزوں کی بہت ضرورت ہے، باقی مسائل تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ان چیزوں پہ انسانیت سیکھنے کی اور خدمت خلق کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔